بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت بھرا اسلام قبول فرمائیں۔ اپنے عزیز و اقارب تمام دوستوں کو بھی آپ ہمارا اسلام اور پیار دیں سب کو۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں ختم غوثیہ۔ پورا ختم شریف پڑھا جائے گا، ساتھ دیں۔ جیسے میں کہتا ہوں آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان کریں۔ حافظ خالد صاحب شروع کریں گے تو ان کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ پھر بعد میں دعا اور جو معاملات ہوں گے ان پہ بات بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں، آنکھیں بند کر لیں، پھر آپ سب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں۔ کوشش کریں خالی سانس لیں تو اندر ذہن آپ کا قلب کی طرف دھیان چلا جائے گا۔ قلب اور روح، وہاں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کی موجودگی اپنے اندر محسوس کریں۔ آپ کا تعلق روحانی پھر اپنے مرشد کے قلب سے اور پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے، نور سے قائم دائم ہو جائے گا۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، پھر حافظ صاحب کو میں اشارہ کروں گا تو شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کریں جی، شروع خود سیدھا شروع کر دیں، بس ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ساتھ دیں جی، درود پاک، ختم پاک شروع کرتے ہیں، ختم غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا باقی انت الباقی 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 یا کافی انت الکافی 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 یا شافی انت الشافی 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 یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالغیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ 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 یا غوث یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دارین ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الحق انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جی کلمہ پاک کے ذکر ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کے نام کی روشن کیفیت والی قلب پر اپنی کیفیت برقرار رکھیں، آنکھیں بند رکھیں اور میرے ساتھ کلمہ طیبہ کے ذکر کرتے ہیں، سب سے افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الحمدللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول الا اللہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعوذ باللہ ختم پاک دی قرآن پاک ختم پاک جو ختم پاک میں پڑھا جاتا ہے وہ سماعت فرمائیں کوشش کریں دو زانوں ہو کے بیٹھ سکیں بیٹھیں قلب پر اللہ کے ذاتی نام کی کیفیت روشن کیفیت برقرار رکھیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأرسلناك إلا رحمة للعالمين فتبارك الله أحسن الخالقين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم درود تاج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم عليه. شجرہ پڑھ لیں پھر خط سنائیں گے آپ. آپ شجرہ صرف سنیں، آپ سب پڑھتے ہیں ساتھ پڑھیں بھی، آپ سب ہم سب پڑھتے ہیں ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے،
نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے مغفرت ہو صاحب حضرات خلفۂ رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا پہ کس غریب ملتجی در پہ کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہو بے نصیب، شیخ ابو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر کی بادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی ناداں کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبدالواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فراصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بلفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ شیخاں ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتی آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ القاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاویداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سختر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پہ کھڑاؤ، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔
اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں نہ تواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ اب سرکار علی کا خط سنیں، محسن صاحب پڑھتے ہیں، ان کو دھیان سے سنیں، 2 دفعہ سنائیں گے، اس کو سمجھیں، اس پہ ہم سب نے عمل بھی کرنا ہے، اس کی بھی کوشش کریں، مالک ہم کو توفیق عطا فرمائے سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک، 14 مئی 1939، بھائی اشرف خان اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض، برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں، وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں با ادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے، یا جسم، یا خواہشات، یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے، جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا۔ قرآن پاک میں ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاء اللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے 2 رخ یا 2 پہلو ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے۔ جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے، اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف
پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 14 مئی 1939۔ خط مبارک ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی ربوں سے خوش کر دیں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض و برکات احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں با ادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو جس کا نام نفس ہے، یا جسم، یا خواہشات، یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا، موتو قبلہ انت موتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے، تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 14 مئی 1939۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط آپ نے سنا، ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے، کوشش کریں، یاد بھی رکھا کریں، اور اگر خط کی ضرورت ہو تو آپ محسن صاحب کو لکھ بھی سکتے ہیں، تو خط آپ کو مل بھی جاتے ہیں، وہ ان کو پڑھیں، سرکار علی کے خطوط کو۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب پہ بات ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائے اور ہم پھر راستے کو لینا شروع کر دیں، ہمارا شوق بڑھے۔ تو ختم شریف ہم نے پڑھ لیا، کچھ وقت ہے، اب باطنی ذکر کرتے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ آپ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پہ دھیان کر کے اللہ کا نام اپنے قلب پہ لا کے میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، اور پھر بعد میں
باطنی ذکر جو آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا 5-10 منٹ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پروگرام بتاتا ہوں، دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لیں، چند خالی سانس لیں اور پھر اپنا اپنا باطنی ذکر جو آپ کو دیا ہے، کسی کو زبان سے دیا وہ پڑھے، سانس کے ساتھ، سانس اندر جائے باہر آئے، اس پاس انفاس کے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر، مراقبہ کریں۔ اللہ اکبر، پڑھیں جی درود شریف، کلمہ شریف ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں جی۔ آج ختم غوثیہ کی محفل تو ہو گئی، اب انشاءاللہ ہماری جو اگلی محفل ہے وہ محفل خاص اور درود شریف کی محفل، یہ 17 جنوری کو ہوگی۔ اتوار کا روز ہے، 3:15 بجے اس کو شروع کریں گے، یعنی 17 جنوری اتوار کے روز 3:15 بجے۔ اور جو میں گزارش کرتا ہوں وہ آپ کو پہنچتی بھی رہتی ہے کہ درود خضری سب کو دیا ہے کہ کثرت سے پڑھیں، اور بھی کوئی درود شریف پڑھیں، تو پھر تعداد جو دوست شوق رکھتے ہیں، بہنیں بیٹیاں، وہ بتا بھی دیتے ہیں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، ہم سب کی طرف سے ایک محبت پیش ہوتی رہے۔ یہ مالک کی توفیق سے ہے، ہم آپ خود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے،
یہ سب مالک کا فضل ہے ہم سب کے اوپر. جیسے میں وہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو تو ایک ولی سے فیض ہے، ہم سب کو تو دو ولیوں سے فیض ہے، سرکار بریلہ شریف اور نور سرکار پاک، اور دونوں کی شان ہے اپنی. اب کچھ معاملات کے بارے میں بات کر لیتا ہوں، پھر میں یہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا 14 صدیاں ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب 14 صدیاں ہوئی تھیں اسلامی، پورے ہوئے 1400 سال، تو کہا گیا جی پتہ نہیں قیامت آ جانی، کیا ہو جانا ہے، ایسے ہو جانا. اس وقت سے لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں. یہ ایک قیافہ ہے کہ اندازہ ہے، چونکہ غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے یا اللہ کے نبی کو. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتا سوائے جو اللہ مجھے بتائے یا مجھے کہے، حکم دے کہ یہ کرو. اولیاء کرام کی شان ہے کہ آپ کا جب باطن کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ان کا ایک نور آپ کی قلب کی کیفیت سے ان میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو علم ہے لدنی جس کو کہتے ہیں، باطنی علم، باطنی یعنی اطلاع جو ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں قرآن پاک میں مشہور ہے. آپ کے پاس علم لدنی تھا، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو علم لدنی دیا گیا تھا. وہی آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے. ہاں، تو اس سفر میں 3 باتیں ہوئیں، منع بھی کیا تھا آپ نے، وہ نبی تھے حالانکہ، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن تینوں واقعات جو ہوئے بعد میں پھر ان کو بتایا، اور یہ بھی کہا تھا کہ 3 کے بعد پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ایک آپ روحانی کہہ لیں شخصیت ہے، اور ہم تو درود خضری بھی پڑھتے ہیں، انہی کا دیا اولیاء کرام میں. تو میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے مسلسل، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگی ہے، اور اولیاء کرام کی وہ راہبری کرتے ہیں. تو علم لدنی ان کے پاس تھا، تو اولیاء کرام کے پاس بھی ہوتا ہے. اب سرکار شیوپرا سے جو میرا تعلق ہے سن 68 سے، اور سرکار میرے جو پیر و مرشد ہیں نرالی سرکار پاک، ان کی جو گفتگو ہے، مجھ سے جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جب میں اندر باطن کی طرف دھیان کر کے بات کروں تو وہ بات کہیں اور سے ہوگی، اگر ظاہراً بات کروں تو وہ ظاہری مشورہ سمجھنا. تو بعد میں کوئی بات ایسی ہوتی، پوچھا جاتا، تو آپ کہتے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے باطن میں خیال کر کے بات کی تھی یا ویسے کی تھی. تو میں غور کرتا رہتا جب آپ میری بات کا جواب دیتے تھے، تو مجھے یاد ہوتا تھا کیسے ہے. تو پھر آپ کہہ دیتے کہ یہ باطن سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی. اور جو باتیں کہیں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے کہا ہو تو ویسے ہوا نہ ہو. اب 50 سال کا تو بڑا لمبا عرصہ ہے، 52 سال کا. یہی اپنے پیر و مرشد کی طرف سے دیکھا. آپ نے بھی بہت سی گفتگو خود میرے بارے میں کی، مجھے اپنی باطنی حالت کا بارے میں اشارہ بھی دیا. یہ آپ تعلق والے دوست ہیں، ان کے بارے میں بھی اشارہ دیا، آگے بھی بہت کچھ. تو وہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو حالات ہم اندازہ کرتے ہیں 14 صدیاں ہوگی، پتہ نہیں ایسے ہو جائے گا. اور آج کل تو ویسے ہی ہم مسلمان اتنے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ وہ نجومیوں کے پیچھے لگ رہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ اپنے دعوے مارتے رہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر شرم بھی نہیں آتی ان کو، پھر اگلے دن کہتے ہیں ہمارا وہ غلطی ہو گئی. اور کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ستاروں سے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اے ستارے تجھے اپنی قسمت کا تو پتہ نہیں، تو دوسرے کی قسمت کیا بتائے گا. یہ ہماری ضعیف الاعتقادی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے زمانے میں جو یہودی تھے یہ دوسرے علم بہت سیکھتے تھے. نیومیریکل کا جو علم ہے یہ یہودیوں نے بہت سیکھا ہوا تھا. تو ایک یہودی تھا عالم، وہ آپ کی خدمت میں آیا مدینہ شریف میں. نیومیریکل کا وہ ایکسپرٹ تھا، یہ نمبر جو ہے کہ 1 کا مطلب یہ ہے، 2 کا یہ ہے، فلانا ہوگا تو ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. تو آپ کو کہنے لگا کہ آپ جو قرآن پاک میں الف لام میم ہے، اس کے آگے کیا الفاظ ہیں؟ تو قرآن پاک میں یہ جو حروف ہیں جن کا بارے میں بتایا بھی آپ نے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا، آپ کو تو پتہ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے الف لام میم کے ساتھ ایک اور لفظ بول دیا آگے.
پھر انہوں نے کہا اور بتائیں، پھر آپ نے الف لام میم بول کے ایک اور لفظ بول دیا، یہ قرآن پاک میں سب الفاظ ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ کرتا کیا تھا کہ وہ الفاظ سے اندازہ یہ کرتے تھے یہودی کہ ہمارا اب مذہب تو پیچھے رہ گیا، عیسائیت پیچھے رہ گئی، اسلام آ گیا، یہ اسلام کتنا عرصہ رہے گا، اور چونکہ یہ بھی پتا تھا کہ اس کے بعد قیامت آنی ہے، تو وہ اپنے قیافے لگاتے تھے، اندازے کرتے تھے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو جب اس نے الف لام میم کا نکالا تو وہ 70 سال بنے۔ اب اس نے کہا 70 سال میں تو اسلام نہیں ختم ہو سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پہلی چونکہ بڑی صورت ہے قرآن پاک میں، سورہ فاتح کے بعد سورہ بقرہ، تو الفاظ شروع میں آئے ہیں تو اس میں کوئی اشارہ ہوگا کہ اسلام کی آگے کتنی مدت، یہ ان کا اپنا قیافہ تھا۔ تو وہاں سے اسی طرح باقی بھی لوگ اپنا اندازہ کرتے رہے، تو وہاں سے یہ بن گیا جی 14 صدیاں ہوں گی تو پھر ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ وہ 14 صدیاں سے بھی 40، اب کتنے سال اوپر ہو گئے، 20 سال، 14، ہاں 40-42 سال ہو گئے، تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن حالات بدل رہے ہیں، اور حالات جو ہے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو ایک سائیکل تقریباً 100 سال کا ہوتا ہے، ایوریج آپ کہہ لیں۔ تو یہ وجہ انسان کو غور سے کریں تو 10 سال جو ہے، 10 سال کو ایک ڈیکڈ کہتے ہیں، ایک پوری نسل جوان ہوتی ہے اس میں، پھر اگلے 10 سال میں اگلی نسل جوان ہوتی ہے۔ تو جو دنیا میں آپ کے گرد حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، علوم ہوتے ہیں، وہی انسان سیکھتا ہے، اور وہ پوری نسل جو ہے جب وہ سیکھتی ہے تو وہ پچھلی نسل سے اس کے سوچ میں، اس کے انداز میں، اس کے کام میں، اس کے اپنے معاملات میں بہت سے فرق آ جاتا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے، جیسے آپ کو حدیث سنائی کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ساتھ ایک صحابی تھے، تو ایک پہاڑ آیا، تو آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ جو سامنے ہے، اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ یہ پرسوں کل وہاں تھا اب یہاں آ گیا تو یہ بے شک مان لینا، یعنی جو ظاہری زمین ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن تمہیں اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کی فطرت بدل دی تو انسان کی کسی ایک کی فطرت بدلتی نہیں، یعنی ہر انسان کی اپنی فطرت ہے، لیکن اس میں جو علم وہ حاصل کرے گا، جو ماحول اس کو ملے گا، تربیت ملے گی، اس کے مطابق پھر اس کی سوچ ڈھلتی ہے۔ تو یہ 10 سال بعد جو 100 سال کے قریب آتا ہے تو بہت سی چینجز آ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ملک کی دنیا کے حالات کیا تھے، پھر لوگوں میں سوچ بدلی، پھر کوئی اور نظام آ گئے، اس میں کمیونزم بھی آئی، وہ ختم ہو گئے۔ اب سرمایہ داری کا زور تھا، اس کو کرونا نے آ کے اللہ کی طرف سے ختم کر دیا، ان کا اشر نشر ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں قدرت کے اپنا رول کرتی رہتی ہے، انسان کو واپس اصلیت کی طرف لاتی ہے۔ تو یہ جو وبا ہے یہ بھی ایک قسم کی، جہاں یعنی زحمت ہے وہاں ایک رحمت بھی ہے کہ ہمیں سوچ کا موقع دیا گیا کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے کیسے بنائیں۔ لیکن انسان ضعیف القاعدہ ہے، اس میں کوئی اور پھر سٹوریاں نکال لیتا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ آگے سال شروع ہو رہا ہے تو پتہ نہیں سال 21 میں کیا ہو جائے گا، آگے کیا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔ تو یہ سب قیافے ہوتے ہیں، اس میں کچھ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہو جانا ہوتا ہے واقعہ تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی کہہ دیتا ہے تو اتفاقیہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ ایسے لوگ جو اس طرح کے کرتے ہیں بعد میں شرمندے بھی نہیں ہوتے، وہ ہمارا جو نمبرز غلط ہو گئے یا ہمارے وہ اسٹالوجی غلط ہو گئی، فلاں ہو گیا، اس طرح لوگ آج کل یہ اکثر دیکھتے ہیں۔ ان کی طرف دھیان نہیں کریں، ہمارا راستہ اللہ سے تعلق کا ہے، اس کو مضبوط رکھیں۔ حالات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اب نارمل ضرور ہے، اب آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی انڈیا سے جنگ کا ہے تو آپ کو سامنے، میں نے آپ کو واضح بتائی کہ آپ نے ایک بات مجھے واضح کہی تھی کہ انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہوگی یہ فروری مارچ یا ستمبر اکتوبر، یہ آپ نے 4 مہینے بتائے تھے۔ اب ہر سال کیفیت بنتی ہے، دیکھیں پھر وہ بدل جاتی ہے، بنتی ہے، بدل جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد نے ایک بات فرمائی تھی، آپ نے کہا کہ ہندوستان پاکستان کی یہ بڑی جنگ کی بات کی، وہ تب ہوگی جب ہر کوئی یہ کہے گا کہ اب جنگ دونوں ملکوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس وقت یہ حالات تو نہیں ہے ظاہراً کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ کہا کہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور اچانک آپ نے کہا ایک چنگاری اٹھے گی، دیکھتے دیکھتے شعلہ بن جائے گی، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی۔ یعنی یہ آپ کے، یہ میں نے اس لیے ساری بات کی کہ اولیاء کرام کی بات اٹل ہوتی ہے، اس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات پہلے بھی آپ کو سنائی ہے کہ یہی بڑی جنگ کی بات 40-50 سال پہلے آپ نے مجھے کہا تھا، تو ہار بن گئے تھے، راجیو گاندھی کا دور تھا، اور مشہور وہ مثال ہے کہ جا کے ضیاء الحق نے اس کے منہ پہ کہا تھا کہ تم ذرا ادھر بڑھو، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ہم نیوکلیر کے ساتھ تباہ کر دیں گے تمہیں۔
اور مسلمان ملک تو پیچھے بچ جائیں گے، مشرک ایک نہیں بچے گا، یعنی ہم جب مر جائیں گے تم مر جاؤ گے، اسلام تو رہے گا پیچھے۔ تو اسلام نے تو رہنا ہے اور اس نے پھیلنا بھی ہے، لیکن ہماری جو اس وقت حالت ہے، ہم نے اسلام کی کو خدمت نہیں کی۔ جو احادیث ہے میں تھوڑا سا اس کا اشارہ دے دیتا ہوں۔ غزوہ ہند کا اشارہ آپ نے واضح دیا اور اس میں کہا کہ غزوہ ہند کے جو مجاہدین ہیں وہ اور ترک مل کے پھر یہودیوں کو شکست دیں گے، لیکن یہ بھی اشارہ دیا کہ یہودی ایک سٹیج پہ دنیا میں اپنا بہت اثر قائم کر لیں گے، اور پھر عربوں کے بارے میں کہا کہ یہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، ان کی تباہی ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ فارس یعنی ایران کی بات کی، یہ تباہ ہوں گے۔ غزوہ ہند کی بات بعد میں آتی ہے، چونکہ یہ ہوگا تو اس کے بعد ہی باقی دو قومیں ہیں، ترک اور یہ آپ کہہ لیں افغان اور پاکستانی، یہ بچیں گے۔ اور جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور مقصد آپ کو اب نظر آتا ہے۔ یہ فوج کی اتنی قوت، اتنا سارا کچھ، یہ اللہ کا کرم ہے ایسے ملک کے اوپر جہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے، میں کیا نام لوں ان کا، اب آپ کے سامنے ہے، ملک ہی کھا گئے، یعنی پورا ملک ہی کھا گئے، اور لوگ غریب کے غریب رہے، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں۔ آپ ایک سے دوسرا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آپ کو ایمانداری کہیں نظر آ جائے۔ تو یہ حالت ہماری یہ ہے۔ تو اس حالت میں میرے مرشد کی ایک بشارت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دوست نے پوچھا حضور کشمیر کا، آپ اکثر کہتے تھے کشمیر پاکستان، کشمیر پاکستان، یعنی جب محفل لگتی تو کوئی بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے کشمیر پاکستان، یعنی اشارہ دیتے کشمیر پاکستان بنے گا، شامل ہوگا، آزاد ہوگا، یہ اشارہ دیتے۔ اب ایک تجسس ہوا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ کب کشمیر آزاد ہوگا؟ آپ نے ایک جملہ بولا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نے کہا عید آتی ہے لیکن 30 روزوں کے بعد آتی ہے۔ تو یہاں سے جو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کچھ ہوا تو پہلے ہم سب کو رگڑا لگے گا، اور ہم اس سٹیج پہ ہیں، ہماری ویسے بھی اخلاقی اور دوسری حالت اپنی دیکھ لیں، تو یہ رگڑا ہم سب کو لگے گا۔ تو اس سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب کو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اور وہی ہمارا راستہ ہے۔ اس کی کوشش کریں، محنت کریں، ہم سب کو اپنے وظائف ذکر میں محنت کرنی چاہیے۔ ابھی خط بھی آپ نے سنا، مرشد کا دیا ہوا سبق، اس میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، وہ ایک ڈھال بن جاتی ہے آپ کے لیے، اور معجزے بھی ہوتے ہیں، کرامتیں بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو بس اپنا عقیدہ، اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ جو دم غافل و دم کافر، جو اللہ کے نام سے خالی جائے گا وہ پھر خالی جائے گا۔ تو اس پہ محنت کریں۔ اصل بات یہ ہے کہنے کا کہ ہم سب کو محنت بڑھانی چاہیے۔ جو بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو بھی آپ کرتے ہیں کریں، اس سے بھی بڑھائیں۔ اور سانس تو ہر وقت آتی ہے، اور جب ہر وقت آتی ہے تو پھر ہمیں تو مستغرق ہو جانا چاہیے نا اس کی یاد میں۔ تو اس کی محنت کریں، اللہ سب کو توفیق دے۔ اگلی محفل کا میں نے آپ کو بتا دیا، 17 انشاءاللہ جنوری کو 3:15 بجے درود شریف اور محفل خاص ہوگی، اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہوگی۔ ابھی محفلیں انٹرنیٹ پہ ہی چلیں گی، یہ وائرل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نئی محفل وائرل بھی آ گئی ہے، وہ پھر اب پاکستان میں بھی آ گئی ہے، اس سے کیجولیٹی بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور ہے بات، انگلینڈ میں چونکہ وہ پہلے ظاہر ہوئی ہے تو وہاں ہاسپٹل میں مسئلہ یہ آ گیا کہ اس سے بیماری لمبی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا، ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں جو مسئلہ آ گیا وہ یہ ہے کہ علاج تو ہوتا ہے لیکن پہلے اگر بندہ 10 دن بیمار ہوتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا، یا وہ فوت ہو گیا، تو اب وہ بیماری لمبی جاتی ہے اور بندہ بہت عرصہ ہسپتال میں رہتا ہے، جگہ نہیں ہمارے پاس، یعنی مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیجولیٹی تو اپنی جگہ ہے، وہ محنت بھی انہوں نے کی ہے، اب ایک ویکسین بھی آ گئی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، وہی یعنی ہے ایک وائرل، اسی کے اندر ایک نئی قسم آ گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ کی طرف بار بار ہم سب کو تنبیہ ہے، چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، اور یہ جو کچھ ہے یہ اس کی طرف سے ہی ہے۔ انسانوں کو ایک سبق ہے، وہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، ہمیں تو لے لینا چاہیے نا، ہم تو اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، ہمارا ایک تعلق بھی ہے، تو اس تعلق کو مضبوط کریں، اس کو بڑھائیں، مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے 17 جنوری کو ملیں گے۔ اب دعا سے پہلے میں بتاتا ہوں، کچھ دوست عزیز ہیں، ان کے واقع عزیز فوت ہو گئے۔ ہمارے دوست عمران یوسف صاحب آپ جانتے ہیں، ان کے سسر فوت ہو گئے پچھلے دن، ان کے ماموں بھی تھے وہ۔ اسی طرح صغیر صاحب ہیں ایبٹ آباد سے، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے بھی سسر فوت ہو گئے۔
اور ایک ہمارے دوست کراچی میں ڈاکٹر شاہ صاحب، ان کے بھائی فوت ہو گئے، اور ہماری ایک پیاری بہن ہے بریلے شریف کے ساتھ ہی گاؤں ہے شیرو چک، مشہور ہے وہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا فیاض صاحب، ارشد صاحب، یہ میرے ساتھ دفتر میں کام بھی کرتے تھے، ان کی ہمشیرہ یعنی ان کی یعنی جو والدہ ہیں آپ کو ملنے والی تھیں، پورا خاندان شروع سے بہت ہی آپ کا تابع دار شروع سے ہی اللہ والی تھیں، ان کی بیٹی یعنی ان کے ہمشیرہ ارشد صاحب کی، فیاض صاحب کی فوت ہوئی ہے، ان کو بھی ہم دعا میں یاد کرتے ہیں، اور بھی ہم سب کے جو عزیز چلے گئے، جو بھی مسلمان چلا گیا، دعا تو سب کے لیے کرنی ہے، تو یہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا ذکر کیا کہ ان کو بھی ہم یاد کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یاد ہمیں سب کو کرنا ہے، جو چلے گئے ان کو بھی، جو موجود ہیں ان کو بھی، جو آنے والے ہیں ان کو بھی۔ تو آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، مالک سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا عمل جاری رکھیں، مالک سے توفیق مانگتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں بھول جاؤں، سب بہن بھائیوں کو سلام مؤدبانہ، اور اسی طرح گھر میں بھی عزیزوں کو بھی پیغام بھی دیں، سلام بھی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم۔ آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کیا جاتا رہتا ہے، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے۔ جہاں جہاں دوستوں نے پڑھا، بہن بھائیوں نے پڑھا، دوست احباب نے پڑھا، سب کی طرف سے یا باری تعالیٰ یہ عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل شوتزہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنوان والی شان والی ہستیوں کے نام، جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ نرالی سرکار پاک بڑیلا شریف، میرے پیش بابا رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق جو بہن بھائی آج ہم میں موجود نہیں، اور یہ دوست احباب جن کے عزیز فوت ہوئے، سب کے ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم الودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے،
ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجئے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی ابتدا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیجیے، ملت اسلامیہ کو ظاہراً باطناً صالح نیک حکمران اور رہبر نصیب فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائی، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرماتے ہوئے ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اس موذی مرض سے یا باری تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیے اور اس سے دنیا کو نجات دلا دیجیے۔ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، ہر طرح سے یا مالک دنیا پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ یا رؤوف الرحیم یا بر الرحیم یا رحیم و ودود ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورگلانے سے، اپنے نفس کے ورگلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، یا مزید فضل کی التجا ہے۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالا، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔
مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث آدم پیر ماں شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔